نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں خشوع کے موضوع پر یہ ہماری تیسری اور آخری آڈیو ہے۔ پچھلی 2 آڈیوز میں ہم نے نماز کی اہمیت و اثرات، اس کے باطنی اوصاف اور وضو کے متعلق کچھ باتیں سیکھیں۔ ان کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اس آڈیو میں نماز سے پہلے، نماز کے دوران اور بعد میں لانے والے خیالات اور کرنے والے اعمال پر بات شروع کرتے ہیں۔ پچھلی آڈیو میں ہم نے نماز کے وضو کے طریقے پر بات ختم کی تھی۔ آج ہم نماز کے طریقے پر بات کریں گے۔ وضو کے بعد اصل مرحلہ آتا ہے نماز کا۔ وضو کی طرح نماز کے لیے بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کچھ خیال اور اعمال نماز سے پہلے، نماز کے دوران اور نماز کے بعد کرنے سے نماز میں کنسنٹریشن حاصل ہوتا ہے۔ نماز کی تیاری میں کچھ اعمال کرنے ہیں پہلے، پھر کچھ خیالات بنانے ہیں۔ نماز کی تیاری جو ہے وہ اذان سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو اپنی اپیرنس کا خیال کرنا ہے، اور خاص طور پر خواتین جو ان چیزوں کا بالکل خیال نہیں کرتی، جب ان کو گھر سے باہر جانا ہو یا ان کے گھر کوئی گیسٹ آ رہے ہوں، اس وقت وہ خوب اچھا لباس بھی پہنتی ہیں، خوب بنتی سنورتی بھی ہیں، اچھے سے اچھا دکھنا چاہتی ہیں، لیکن جب نماز کے لیے وہ جاتی ہیں تو اس وقت جس حالت میں گھر میں ہوتی ہیں اسی حالت میں اٹھ کر چلی جاتی ہیں۔ میں ہمیشہ خواتین کو یہی سمجھاتی ہوں کہ نہیں، آپ کو نماز کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے۔ جس طرح آپ تیاری کرتی ہیں کسی سے ملنے جانے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنے جا رہی ہیں آپ، تو اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہے۔ تو آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، آپ ہلکا سا میک اپ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ان ساری چیزوں کو کرنے سے کہ آپ کے اندر ایک فریشنس آ جاتی ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے وہ کام کرنے کو۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی اچھے سے تیاری کریں۔ پہلے جو میں نے تھوڑا سمجھایا تھا کہ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے کیا کیا کام ضروری ہیں، کیا کیا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے نماز میں خشوع ہوگا۔ جیسے ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ اپنا فون آف نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو سائلنٹ پر ہی لگا دیں، اور اگر آپ کو کسی سے فون پر بات کرنی ہے تو آپ یہ کریں کہ پہلے فون کر لیں، بعد میں نماز ادا کریں، اس لیے کہ اگر آپ فون نہیں کریں گے تو آپ کا دھیان جو ہے وہ ادھر لگا رہے گا۔ اسی طرح اگر آپ کو بھوک لگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کوئی حاجت ہے تو آپ اس حاجت کو پورا کر لیں۔ کوئی کام گھر کا ہے ایسا تو آپ اس کو نمٹا لیں۔ یہ نہیں کہ آپ نماز کے لیے جب گئے اس وقت آپ کو جلدی ہے کہ مجھے کھانا کھانا ہے، مجھے جو ہے فلاں کام کرنا ہے، مجھے فلاں کام کرنا ہے۔ ان سارے کاموں سے نمٹ کر پھر آپ نماز کی طرف آئیے گا تو آپ کا دل نماز میں لگے گا، آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہوگا۔ اور جو بتایا کہ جائے وغیرہ کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے کہ بہت زیادہ اس کے اوپر پھول بوٹے یہ وہ منقش نہ ہو، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی نہ بنا ہوا ہو، ان ساری چیزوں سے بھی ڈسٹریکٹ ہوتا ہے انسان۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ کو نماز سے پہلے ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ جب آپ ان ساری چیزوں کو کرنے کے بعد نماز کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر فوراً نماز شروع نہ کریں، بلکہ نماز سے پہلے آپ کو کچھ سوچنا ہے، آپ کچھ خیالات بھی آپ کو بنانے ہیں۔ وہ خیال کیا ہے کہ نماز سے پہلے آپ کو سوچنا ہے کہ ہم کس کے سامنے جا رہے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی کہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ ہی المعراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ہے۔
تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اگر خیال کریں تو ہمارا نماز کی طرف لپکنے کو دل چاہے گا، ہمارا نماز کی طرف دوڑ کر جانے کو دل چاہے گا، ہمارا دل نماز کے اندر لگے گا۔ اس کے بعد اکثر ہوتا یہ ہے کہ نماز کے درمیان میں خیال آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورہ ہمیں اس کے ساتھ ملانی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہم یہ سوچ لیں کہ فلاں فلاں رکعت میں فلاں فلاں سورہ مجھے پڑھنی ہے۔ جب ہم اس طرح کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ ہمارا نماز کے اندر کنسنٹریشن قائم رہے گا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ پہلے بھی کچھ اور باتیں بتائی تھیں، اب بھی پھر کچھ باتیں بتا رہی ہوں کہ ان سب کو ذہن میں رکھیں گے تو نماز یقیناً بہتر ہوگی۔ یہ سوچے انسان کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ تحفہ بھیجا ہے۔ تحفہ جب ملتا ہے تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے۔ نماز کا جب وقت ہو رہا ہے تو اس وقت ہم کو بالکل وہی کیفیت کے ساتھ اس کی طرف بڑھنا چاہیے۔ جب یہ سوچیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے تو کتنا خوشی ہوگی ہم کو کہ ہم جا رہے ہیں جنت کی کنجی لینے کے لیے، یا کچھ نہیں تو کم از کم یہ سوچ لیں کہ شاید یہ میری آخری نماز ہو اور شاید اس کے بعد مجھے ٹائم نہ ملے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کا خیال ہمیں نماز سے پہلے کرنا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں نماز کے اندر سوچنے والے خیالات کی طرف کہ ہمیں اپنی سوچ، اپنا خیال کیسا رکھنا ہے نماز کے دوران۔ جب ہم تکبیر تحریمہ کرتے ہیں اس وقت ہم سوچیں کہ ہم نے ہر چیز اپنے اوپر حرام کر لی ہے، نہ صرف کھانا پینا، نہ صرف بات چیت کرنا، بلکہ ہر دنیاوی سوچ اور خیال بھی ہم نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے دوران جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اب ہم دنیا کے بکھیڑوں سے نکل گئے، ہم نے دنیا سے اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہو گئے ہیں۔ سوچیں کہ میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں فرشتے ہیں۔ کیسا محسوس ہوگا جب ہم فرشتوں کی معیت میں نماز ادا کر رہے ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے پیچھے فرشتے 10 قطاریں لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر قطار میں 10,000 فرشتے ہوتے ہیں۔ ہم کو یقین کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، مگر یقین مانیں کہ ہوتا ایسا ہی ہے، اس لیے کہ یہ رسول صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اس کیفیت کے ساتھ اگر ہم نماز شروع کریں گے اپنی، تو سوچیں کہ ہماری نماز کتنی اچھی لگے گی، ہمیں کتنا دل لگے گا ہمارا اس میں۔ اس کے بعد جب ہم ثنا پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم سوچیں کہ میں کس کے سامنے ہوں، کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے اور میں تو چیونٹی کے برابر بھی نہیں ہوں اس کائنات میں، اور پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ میں کس کے سامنے کھڑی ہوں؟ اس کائنات کو بنانے والے۔ اس سے ہمارے اندر ایک ہیبت آتی ہے، ایک او آتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ہمارا سر جو ہے وہ جھک جاتا ہے ان کے سامنے۔ اس کے بعد جب ہم تعوذ پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم یہ سوچیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں، یا میں آنا چاہتا ہوں۔ شیطان مردود
کے وسوسے سے. تو اس وقت یہ خیال کریں کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ بارش ہو رہی ہوتی ہے اور کوئی سائبان ہمیں نظر آئے تو ہم فوراً اس کے نیچے جاتے ہیں اور کتنا سکون محسوس کرتے ہیں کہ چلو بارش سے چھٹکارا ملا. بالکل اسی طرح سے شیطان کے حملوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں آ گئے ہیں تو ہم کو بہت بہت اچھا لگے گا. اس کے بعد جب ہم تسمیہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام میں برکت ہے تو یقیناً ہماری نماز میں بھی برکت ہوگی. تسمیہ کے بعد ہم سورہ فاتحہ کی طرف آتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس وقت اپنی حیثیت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی بڑائی ذہن میں رکھیں. وہ کون ہے؟ یہاں فرما رہے ہیں ہم رب ہیں، صرف تمہارے نہیں، تمہارے جیسے اربوں انسانوں کے نہیں، تمہاری دنیا کے رب نہیں. ایسی کتنی دنیایں ہیں، ایسے کتنے عالم ہیں، ایسی کتنی گیلیکسیز ہیں، اس کے ہم رب ہیں. تو اس رب کے سامنے ہم کھڑے ہوں اور ہمیں اپنا ہوش نہ ہو اور ہمارا دل نہ دھڑکے اور ہمارے جسم پر لرزہ طاری نہ ہو. جب ہم یہ سوچ کر نماز ادا کرتے ہیں کہ وہ عالمین کے رب ہیں، جب ہم یہ سوچ کر ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو یقیناً ہمارا نماز میں دل لگے گا. ہم سوچیں گے کہ شاید یہی آخری موقع ہو ان کے سامنے حاضری دے دیں. اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو ہم نعمتوں کو یاد کریں جو انہوں نے ہمیں بن مانگے دی اور جو ہم کو مانگنے پر عطا کی. مانگنے پر تو انہوں نے جو ہمیں عطا کی ہے نا، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جو نعمتیں ہم نے ان سے مانگی ہیں وہ ہم نے اپنے چھوٹے سے ذہن سے مانگی ہیں. ہماری جو اوقات ہے، ہماری جو حیثیت ہے، ہم نے اس کے حساب سے مانگا. ہم کو پیسہ دے دیجئے، ہم کو زیور دے دیجئے، ہم کو کپڑا دے دیجئے، ہم کو گھر دے دیجئے. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہم نے ان سے مانگی اور اگر ہمارے مانگنے پر انہوں نے یہ چیزیں ہمیں عطا کی تو ہمیں ان نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے کہ وہ کتنے رحمان ہیں، کتنے رحیم ہیں کہ ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی انہوں نے. لیکن غور کرنا ہے کس پر؟ ان نعمتوں پر جو ہم نے ان سے مانگی بھی نہیں اور انہوں نے ہمیں عطا کی ہیں. میں کہتی ہوں کہ ایک انسان جو ہے، چاہے وہ کتنا ہی امیر ہو اور چاہے وہ کتنا ہی غریب ہو، کتنا ہی غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، ایک ایک انسان اپنے وجود میں ارب پتی ہے. وہ اس طرح سے کہ ہمارے جسم کا ایک ایک عضو ایک بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے، اس کی بہت 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 بڑی قیمت ہے. وہ کب پتہ چلتی ہے ہمیں قیمت؟ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں چونکہ پیدا ہوئے اور ساری چیزیں دی ہوئی ہیں اور سب چیزیں صحیح کام کر رہی ہیں، ہم ان کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، وہ سب کچھ صحیح چل رہا ہے ہمارا نظام، تو ہمیں احساس نہیں ہوتا. لیکن جب کوئی بھی ایک چیز اپنا کام کرنا چھوڑ دے اور پھر ہم اس کو جائیں ریپیئر کروانے کے لیے، تب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ایک ایک چیز کے لیے لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں روپیہ لگ جاتا ہے اور اس کے باوجود کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور کبھی نہیں بھی ہوتے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ ہمارے پاس بغیر مانگے آئی ہیں، جس کو کہ ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ یہ نعمت ہے.
لیکن ہم ان ساری نعمتوں کو یاد کریں جو بن مانگے انہوں نے ہمیں عطا کی. ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہمارے ماں باپ بہن بھائی، کوئی بھی چیز تو ہماری اپنی نہیں ہے نا، سب کچھ انہوں نے خود ہی دیا، اور جو کچھ مانگا وہ بھی دیا. تو نعمتوں کو یاد کرنے پر آئیں گے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں پوری کائنات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پوری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے تخلیق کی ہے ہم نے اس زمین میں جو کچھ بھی چیزیں ہیں، تمام چیزیں آسمان سے لے کے زمین تک، زمین کی پاتال تک اگر ہم نگاہ ڈالیں تو ہر چیز ہمارے لیے ہے. تو اتنی نعمتیں ہیں، تو جب ہم کہیں الرحمن الرحیم تو ہم ان نعمتوں کو اپنی نگاہوں میں دوڑائیں تو ہمارے جسم کے اوپر ایک شکر کی کیفیت کا اثر تو آئے گا نا. ہمارا سر جھک جائے گا ان کے سامنے، ہم اپنے دل میں مشکور ہوں گے ان کے لیے. اسی طرح سے جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، زیادہ تر لوگ جب سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم صرف رحمان اور رحیم نہیں ہیں بلکہ ہم مالک یوم الدین بھی ہیں، یعنی تمہارا سخت حساب لینے والے بھی ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس آیت مبارکہ سے یوں سمجھیں کہ اے میرے بندے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اتنے پیار سے پکار رہے ہیں، اے میرے بندے، میں رحمان اور رحیم تو ہوں ہی، اور قیامت کے دن سے ڈرنا نہیں، اس کا مالک بھی میں ہی تو ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے ویسے ہی ہو جاتے ہیں. تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیسا دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے بارے میں کیسا سوچتے ہیں، ہم ان کو کیسا سمجھتے ہیں. جیسا ہم سمجھیں گے وہ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے. تو جب ہم کہیں مالک یوم الدین تو صرف یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے نظر آئیں کہ بس قیامت کے دن جب ہم ان کے سامنے جائیں گے تو وہ ہمارا سختی کے ساتھ حساب کتاب لیں گے. نہیں، ہمیں سوچنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے، اور پھر اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا ایک ربط رکھنا ہے جس طرح کا بھی ہم چاہیں. اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، جس طرح ابھی میں عبادت میں ہوں اسی طرح ہمیشہ مجھے عبادت میں رہنا ہے. جیسے وہ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں اسی طرح وہ ہمیشہ بھی مجھے دیکھتے ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیشہ، چاہے نماز کے اندر ہوں چاہے نماز کے باہر ہوں، ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو مجھے اسی طرح سے رہنا ہے جیسے میں ابھی عبادت میں ہوں، اسی طرح کی عبادت کی کیفیت میں مجھے رہنا ہے. عبادت کی کیفیت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت مجھے رکوع کرتے رہنا ہے، سجدے کرتے رہنا، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی میں نے حرام کر لی ہیں بہت ساری چیزیں اپنے اوپر جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، اسی طرح سے میں اپنی زندگی میں بھی ان چیزوں کو حرام کر لوں. اس طرح سے اس وقت ہم سوچ رہے ہیں کہ ہماری عبادت کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، بعد میں بھی ہمیں یہی سوچنا ہے کہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب ہم یہ کہیں تو اس وقت اپنی کمائیگی اور ان کی طاقت اور قدرت کا احساس کریں، اپنی کمزوری کا احساس کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب لوگوں کو پکار رہے ہیں
اے انسانوں تم لوگ اللہ کی طرف فقیر ہو، مانگنے والے ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالی غنی ہیں، وہ ایسے ہیں جو ان کو کسی کی ضرورت نہیں، ہم ان کے در کے فقیر ہیں ہر چیز کے لیے۔ سورہ اخلاص میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنا تعارف فرماتے ہیں، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد کا معنی کیا ہے؟ اللہ الصمد کا معنی ہے اللہ is not in need of anything for anything, while everything is in need of him for everything۔ اللہ الصمد کا معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی چیز کے لیے، جبکہ ہر ایک چیز کو ضرورت ہے ان کی، ہر ایک چیز کے لیے۔ ہم اپنی حیثیت دیکھیں کہ ہم ایک ایک لمحے کے لیے، ایک ایک لمحے کے لیے ان کے محتاج ہیں، اور ان کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو سانس بھی لینی ہے، ہم کو ہاتھ بھی اٹھانا ہے، ہم کو بولنا ہے، ہم کو چلنا ہے، کوئی بھی ہمارا کام، ایون یہ ہمارے اندر جتنا سسٹم چل رہا ہے، ہر چیز میں، اور صرف ہم نہیں، پوری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز کو ان کی ضرورت ہے، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب اس کیفیت میں جائیں گے ہم ان کے سامنے، کھڑے ہوں گے ان کے سامنے اور کہیں گے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم آپ کی ہی استعانت چاہتے ہیں، ہم آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں، ہم آپ ہی کے محتاج ہیں، ہم آپ ہی کے در کے فقیر ہیں، تو کیفیت تو بدل جائے گی نا۔ فقیر کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ فقیر تو رو رو کے مانگتا ہے، آوازیں لگا لگا کے مانگتا ہے۔ جب یہ کیفیت ہو تو پھر ہم کیوں نہ ان سے مانگیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کہیں تو پھر ان سے ہم یہ مانگیں کہ جس طرح آپ نے ہر نعمت ہمیں دی اور ہم ہر چیز کے لیے آپ کے محتاج ہیں، تو ہم تو جنت کے لیے بھی آپ کے محتاج ہوئے نا۔ تو ہمیں جنت کے راستے کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، ہمیں اچھے راستے پر چلائیے، تو پھر اس وقت ذہن میں لائیں کہ ہم کو جنت کے راستے میں جانا ہے، ہم ان سے جنت کا راستہ مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اس وقت ہم خیال لائیں کس کا؟ کہ ان لوگوں کا راستہ بتائیے جن کے اوپر آپ کی نعمتیں نازل ہوئیں۔ جب بھی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے کہ اس کے پاس بہت نعمت، اس کے پاس بہت نعمت، تو ہمیں ہمیشہ لوگ نظر آتے ہیں جو بہت بڑے بڑے نامی گرامی گزرے ہوتے ہیں دنیا میں یا ہمارے دور میں ہوتے ہیں، ان کا ذہن میں ہمارے آتا ہے فوراً کہ ان کے اوپر بڑا انعام و اکرام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ لیکن صراط الذین انعمت علیہم جب ہم کہیں تو اس وقت ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے اصل تو ہیں انبیاء کرام جن پر نعمتیں نازل ہوئیں، جن کے ظاہری اسباب تو کم نظر آئے لیکن باطنی نعمتیں بھری ہوئی تھیں۔ اسی طرح ہمارے اولیاء اللہ گزرے ہیں، سلف صالحین گزرے ہیں، امام غزالی ہوں، مولانا روم ہوں، شمس تبریز ہوں، بایزید بستامی ہوں، حسن بصری، جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں سب کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ظاہری نعمتیں تو کم تھیں، باطنی نعمتوں سے مالا مال تھے۔ کسی بزرگ نے فرمایا کہ اگر
بادشاہ کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے پاس کتنی بڑی دولت ہے تو وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ میرے اوپر چڑھائی کر دے. یعنی جو دل کی دولت ہے، دل کا سکون جو ہے، دل میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے، اس کو وہ اتنا کچھ سمجھ رہے ہیں کہ اگر بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ یہ میرے پاس اتنی بڑی دولت ہے تو وہ پوری فوج لے کر میرے اوپر چڑھائی کر دیں. ان لوگوں کا راستہ دکھائیے، چونکہ وہ اس راستے پر چلے، آپ نے ان کو ان نعمتوں سے نوازا، تو ہمیں بھی اس راستے پر چلائیے تاکہ ہمیں بھی آپ کی وہ نعمتیں حاصل ہوں جو کہ ان کو حاصل ہوئیں. جب ہم یہ کہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ غیر المغضوب یہودیوں کے لیے کنایا کیا گیا ہے اس میں، اور ولا الضالین کے لیے کہتے ہیں کہ یہ عیسائیوں کے لیے کنایا ہے. اس کا ایک ترجمہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ وہ انبیاء کرام، وہ اولیاء اللہ، وہ سلف صالحین جو کہ کبھی بھی غضب کا شکار نہیں ہوئے اور جو کہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے. اور اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں آمین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نمازی آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور اگر فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہماری آمین مل جاتی ہے تو جو بھی دعائیں ہم نے اپنی نماز میں مانگی، یعنی کہ چاہے ہم نے ہدایت کی مانگی ہو، چاہے نعمت کی مانگی ہو، اور چاہے غضب سے اور گمراہی سے بچنے کی دعا مانگی ہو، ان تمام دعاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالی قبول کر لیتے ہیں. اس طرح سے اگر ہم اپنی سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے ان خیالات کے ساتھ تو پھر ہماری نماز بہت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ کے بعد ہمیں کوئی سورہ اس کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہے. جب ہم کوئی بھی سورہ پڑھیں، وہ تو میں نے بتا دیا شروع میں کہ نماز سے پہلے سوچ لینا ہے کہ ہمیں کون سی سورہ فاتحہ میں پہلی رکعت میں ہم نے یہ پڑھنی ہے، دوسرے میں یہ پڑھنی ہے، ہم کو یہ پہلے سوچ لینا ہے. اب جب ہم وہ سورہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر آئے تو ہمارے اندر ایک آ جائے، ایک محبت کا جذبہ ابھرے، ہمیں اچھا لگنا چاہیے. اسی طرح سے جب نعمتوں کا ذکر آئے تو ہمارے اندر شکر کا جذبہ آنا چاہیے، اور اگر جنت کا ذکر آئے تو خوشی محسوس ہونی چاہیے اور لگن کا جذبہ آنا چاہیے. اسی طرح سے جب جہنم کا ذکر آئے تو اس وقت ہمیں اس سے پناہ مانگنی چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمارے اندر خوف آنا چاہیے. اس کے علاوہ جب ہم سورہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ آیتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو بار بار دہرانے کا دل چاہتا ہے. اور دیکھیے بار بار دہرانے کا دل کب چاہے گا؟ جب کہ ہم اس کو سمجھ رہے ہوں گے. وہی جو ہم نے شروع میں بات کہی تھی کہ نماز کو ہم نے یاد کرنا ہے. جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں، تو ہماری نماز ہمیں فائدہ دے گی. اسی طرح کی آیتیں پڑھنے کے بعد جب ہم جاتے ہیں رکوع میں تو ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم. اور صرف ایک یہی نہیں، اور بھی بہت ساری تسبیحات ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ساری تسبیحات رکوع اور سجود میں پڑھا کرتے تھے. تو جب ہم کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب، میرا رب، اس وقت ذہن میں لائیں کہ میرے گناہ جھڑ رہے ہیں. احساس کریں
کہ ہم جھکے ہوئے ہیں اور اوپر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کا شاور ہمارے اوپر چل رہا ہے، بہہ رہا ہے اور ہمارے گناہ دھل رہے ہیں، بہہ بہہ کر نکل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی فرمائی کہ جب بندہ تسبیح کرتا ہے اپنے رب کی تو اس کے الفاظ اوپر جا کر ایک آواز بن جاتے ہیں، جس طرح شہد کی مکھی کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے اس طرح کی آواز میں وہ اس بندے کا نام لے کر عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ تو جس وقت ہم رکوع کریں اس وقت ہم سوچیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، میں اپنے رب کے سامنے۔ جب ہم پہلی مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں تو ہم اس کے ترجمے کی طرف غور کریں۔ جب ہم دوسری مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں تو پھر یہ سوچیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، ہمارے گناہ جھڑ رہے ہیں، شاور ان کے نور کا چل رہا ہے، ہمارے گناہ بہہ بہہ کر نکل رہے ہیں۔ اور جب ہم تیسری مرتبہ اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں تو اس وقت یہ سوچیں کہ میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اوپر جا کر اور میرا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے گرد چکر لگاتے ہوئے لے رہے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے میرا نام لیا جا رہا ہے۔ کس قدر حسین منظر ہوگا وہ، کس قدر حسین منظر ہوگا۔ تو اس طرح سے اگر ہم رکوع کریں گے تو کیوں نہیں ہمارے رکوع میں ہمارا دل لگے گا، کیوں نہیں ہمارا رکوع لمبا ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ کے بجائے ہم 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 10 مرتبہ، 15 مرتبہ، جتنا دل چاہے گا، جتنی دیر دل چاہے گا کہ گناہ جھڑتے رہیں، ہمارا نام عرش کے گرد چکر لگاتا رہے۔ اس کے بعد جب ہم قومہ میں کھڑے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، یہ سوچیں کہ میں نے جو تعریف کی انہوں نے سن لی ہے۔ دیکھیے وہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے الفاظ جا کر تمہارا نام اوپر عرش کے گرد چکر لگاتا ہے، تمہارا نام آواز آتی رہتی ہے، شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی طرح عرش کے گرد تمہارے نام چپا جاتا ہے۔ تو جب قومہ میں کھڑے ہوئے تب بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو تعریف کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انہوں نے سن لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، تو جب آپ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، تو ایک صحابی نے اس میں کچھ اضافہ کیا، پیچھے سے آواز آئی حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے مڑ کر پوچھا کہ یہ جملے کس نے ادا کیے تھے؟ وہ صحابی ایک دم ڈر گئے اور چپ رہے کہ مجھ سے خطا ہو گئی، میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا بھی نہیں کیے تھے۔ تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ میں نے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے یہ الفاظ ادا کیے تو 30 فرشتے ان الفاظ کو لکھنے کے لیے دوڑے ہیں کہ وہ لکھیں اور ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس لے کر پہنچ جائیں۔ تو ہم
اگر اپنی نماز کو اچھے سے اچھا کریں گے، بہتر سے بہتر کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس نماز کو لے کر جانے میں فرشتے بھی ہیں جو جلدی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی نمازیں اگر ہماری ہوں گی تو ہمارا دل کیوں نہیں لگے گا؟ ہم اپنی نمازوں کو کیوں نہیں سجاتے اور سنوارتے؟ جب ہم لوگ اپنے نئے گھر میں جاتے ہیں تو پھر اس کو سجانے اور سنوارنے میں اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی محنت، ہر چیز اس کے اوپر لگاتے ہیں اور اس کو خوب سجاتے اور سنوارتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں اپنی نمازوں کو سجاتے کہ فرشتے جو ہیں وہ دوڑیں اور ہماری نماز کو اوپر لے جانے میں سبقت حاصل کرنا چاہیں، کہ جس طرح ان صحابی نے اپنی نماز کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سجدہ کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ علق میں کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ حدیث قدسی میں بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ سجدے میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو جب ہم سجدہ کریں تو اس وقت یہ سوچیں، جب ہم پہلی تسبیح پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ، کہ ہم اپنے رب کے سامنے جھک گئے، بچھ گئے، اپنا سر ان کے سامنے ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اور جب ہم پہلی مرتبہ تسبیح پڑھیں تو اس وقت یہ سوچیں کہ ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ جب دوسری مرتبہ تسبیح پڑھیں تو اس وقت سوچیں کہ میرا ایک درجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہاں بڑھ رہا ہے اور میرا ایک گناہ کم ہو رہا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اسی طرح سے میرے الفاظ میرا نام بن کر عرش کے گرد چکر لگا رہے ہیں، میرے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، یعنی میں تمہیں اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جا پاؤں گا جب تک کہ تم سجدے میں نہیں رہو گے۔ سجدے زیادہ کرو، یعنی نمازیں زیادہ پڑھو۔ تو جو فرمایا نا کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، ان کے قریب ہو جاؤ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تو ہونا ہی ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ بنتا ہے سجدہ۔ تو یہی تو موقع ہے ہمارے پاس ان سے قربت کا، کہ جتنی دیر ہم ان کے سامنے جھکے رہیں اتنا ہمارے لیے اچھا ہے۔ جلسہ میں جب ہم بیٹھیں تو اس وقت ہم سورہ جاسیہ کی ایک آیت کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةً، اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے۔ یہ قیامت کی منظر کشی ہے۔ ہم جلسے میں جب بیٹھیں تو ہم بالکل اسی طرح سے سوچیں کہ جیسے قیامت کا منظر ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ جاسیہ میں فرما رہے ہیں کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے۔ تو جلسہ جو ہے اس وقت سوچیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن بیٹھے ہوئے ہیں، رو رو کر دعا مانگ رہے ہیں رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ اے میرے رب مجھے معاف کر دیجئے، اے میرے رب مجھے معاف کر دیجئے، اے میرے رب مجھے معاف کر دیجئے۔ جب ہم اس طرح سے نماز پڑھیں گے تو ہمارا دل کہیں اور کیوں بھٹکے گا، کہیں اور کیوں جائے گا۔ ہم دوسرے سجدہ کے بعد تشہد میں بیٹھتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہاں پر ہم مخاطب ہوتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات،
اپنی ہر چیز ان پر نچھاور کر رہے ہیں۔ زبان سے ذکر الہی، جسم سے اعمال اور مال، سب ان پر نچھاور، سب ان پر صدقے، سب ان پر واری۔ ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ میرا آپ کے لیے ہے، آپ کے اوپر نچھاور ہے۔ اس کے بعد ہم اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مخاطب ہوتے ہیں اور ان کے اوپر سلام اور رحمت اور برکت کی دعا کرتے ہیں، اور پھر اسی میں ہم اپنے لیے اور مومنین کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور پھر شہادت دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی صرف ہمارے الہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ان کے رسول اور ان کے بندے ہیں۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس وقت ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ رحمت خداوندی ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے ہیں، اور ان کی طرف ہم متوجہ ہو کر ان کے اوپر درود بھیج رہے ہیں۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم یہ محسوس کریں کہ رحمت خداوندی ہم پر نازل ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سن رہے ہیں، ان کی طرف ہم متوجہ ہو کر ان کے اوپر درود پڑھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر ہم کہیں انک حمید مجید۔ اس طرح سے جب ہم درود پڑھیں گے تو ہمارے اندر ایک ایسا جذبہ ابھرے گا کہ جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہیں، اور وہ کیفیت بہت بہت مسحور کن ہوتی ہے۔ درود کے بعد سب سے کامن جو دعا لوگ کرتے ہیں وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہم یہ سوچ کر دعا کریں کہ یہ آخری موقع ہے، جتنا مانگنا ہے مانگ لو، پھر نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس طرح سے سوچ کر ہم جب یہ دعا مانگیں گے نماز کے دوران تو پھر ہمارے اندر ایک ایسا جذبہ آئے گا، ایک ایسی کیفیت ہماری ہو جائے گی کہ شاید بس یہی آخری موقع ہے، جتنا مانگنا ہے میں مانگ لوں، پھر پتہ نہیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو اس وقت ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے دائیں اور بائیں کاندھے پر جو فرشتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دائیں اور بائیں اور پیچھے تمہارے 10 قطاریں، اور ہر قطار میں 10,000 فرشتے ہیں، تو ان سب کو ہم سلام کر رہے ہیں۔ اور جب ہم تکبیر تحریمہ کہے تھے تو سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب سے ملاقات کے لیے چلے گئے تھے، اب ہم پھر واپس اس دنیا میں آئے ہیں اور اپنے ارد گرد والوں کو سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ سچی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو عظمت ہے، جو کبریائی ہے، اس کے لحاظ سے میں نماز ادا نہیں کر پایا، اس لیے آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی۔ ہم کو بھی چاہیے ان کی نماز جن کے بارے میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، واحد شخص تھے جو سب سے اچھے تھے، وہ اگر اپنی نماز جب پڑھ رہے ہیں
وہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مل کر آئے، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے، اور پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھیں تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کے باوجود وہ فرماتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو ہم کو بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی استغفار کریں۔ اگر ہماری نماز کبھی تھوڑی بہت اچھی ہو بھی جائے تو اس پر ہم فخر نہ کریں، ہم خوش نہ ہوں، بلکہ یہی کہ نہیں اور اچھی اور اچھی۔ ہم کو یہ دعا کرنی چاہیے نماز کے بعد کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے، اس کو قبول کر لیجئے گا، ہماری نماز ہمارے منہ پر نہ ماریے گا، ہماری نماز ہمارے لیے بد دعا نہ کرے۔ علماء نے نماز پڑھنے والوں کی 3 کیٹیگریز بتائی ہیں۔ ایک ہوتے ہیں عام لوگ، اور ایک ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے جن کو خاص لوگ کہا جاتا ہے، اور ایک ہوتے ہیں خاص الخاص لوگ۔ ایک ہوتی ہے عام لوگوں کی نماز، جن کو صرف تھکان کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ غفلت میں اپنی نماز پڑھتے ہیں، ارکان میں احتیاط نہیں کرتے اور نکل جاتے ہیں۔ یہ ہے عام لوگوں کی نماز۔ ایک ہوتی ہے خاص لوگوں کی نماز، جو کہ خشوع کے ساتھ ہوتی ہے اور ظاہری طور پر بھی ان کے ارکان بالکل صحیح ادا ہوتے ہیں۔ اور تیسری ہوتی ہے خاص الخاص لوگوں کی نماز، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا وہ سب سے منہ پھیر لیتے ہیں، وہ اپنی ہستی کو بھی ختم کر لیتے ہیں، اور وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں سوائے اپنے رب کے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں نوافل ادا کیا کرتے تھے تو جب وہ سجدے میں جایا کرتے تھے تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ان کا پاؤں کا انگوٹھا چھو کر ہلا کر دیکھتی تھی، محسوس کرنا چاہتی تھی کہ وہ حیات بھی ہیں یا نہیں، وہ کہیں رحلت تو نہیں فرما گئے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری نماز کم از کم خاص لوگوں کی نماز تو بن جائے۔ نماز میں خشوع کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے، کوشش کے بغیر تو کام بننے والا ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن پاک میں، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جتنی اس نے کوشش کی ہوگی۔ تو جتنی کوشش کریں گے اتنا ہی ہمیں پھل ملے گا۔ کہتے ہیں نا کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، تو وہی چیز ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اپنی نماز میں اتنی ہی ہماری نماز میٹھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ بھی فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو کوئی کوشش کرتا ہے ہماری راہ کی، ہم اس کو اپنی راستوں کی ہدایت کر دیتے ہیں، اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ یعنی کوشش کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ضرور برکت فرمائیں گے، اس کو ضرور بہتر سے بہتر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ نماز میں خشوع سے متعلق ہماری یہ 3 آڈیوز مکمل ہو گئیں۔ ہم نے پہلی آڈیو میں نماز کی اہمیت و فضیلت بیان کی کہ نماز بے حیائی و برائی سے روکتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے اور ان سے قرب کا ذریعہ ہے۔ ہم نے اس میں جائزہ لیا کہ ہماری نمازیں کیوں یہ اثرات ہم پر نہیں چھوڑ رہی ہیں، تو پتہ چلا کہ ہماری نمازیں بے روح ہیں، اور نماز کی روح کیا ہے؟ وہ خشوع ہے۔ ہم نے نماز میں خشوع کے متعلق بات کی کہ خشوع کیا ہے، خشوع کتنے قسم کا ہوتا ہے۔ ایک جسم کا خشوع ہوتا ہے اور ایک باطن کا خشوع ہوتا ہے۔ دوسری آڈیو میں ہم نے ان امور پر بات کی تھی کہ جن کے کرنے سے نماز کے دوران خشوع حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ہم نے اس دوسری آڈیو میں بتایا تھا کہ کچھ خیال اور اعمال نماز سے پہلے کرنے ہوتے ہیں، اور نماز کے باطنی اوصاف اور ان اوصاف کو پیدا کرنے کے طریقے بھی بتائے تھے۔
مثال کے طور پر یہ کہ نماز میں دل کا حاضر ہونا ایک باطنی وصف ہے، نماز کی سمجھ، نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم، ہیبت، ان سے حیا اور رجا کا ہونا، یہ سب وہ اوصاف ہیں جن کو اپنانے سے نماز میں ضرور خشوع حاصل ہوتا ہے۔ ہم نے اس آڈیو میں بتایا تھا کہ خشوع کوئی آن آف کا سوئچ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے نماز کے باہر بھی کچھ امور کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ دوسری آڈیو میں ہی ہم نے وضو کا وہ طریقہ بتایا تھا جو نماز میں خشوع لانے میں معاون ثابت ہوتا ہے، یعنی وضو کرنے سے پہلے، اس کے دوران اور بعد میں کیا خیالات ذہن میں لانے ہوتے ہیں، اس پر ہم نے بات کی تھی۔ اس تیسری آڈیو میں ہم نے بتایا کہ نماز کی تیاری کے لیے عمل کے ساتھ ساتھ کچھ خیالات بھی بنانے ہوتے ہیں۔ نماز کی تیاری میں وضو کیسے کرنا ہے، کپڑے کیسے ہونے چاہیے، جائے نماز کیسی ہو، فون کا کیا خیال کرنا ہے، بھوک لگ رہی ہے یا کوئی اور گھر کے کام کاج ہیں، ان سے نمٹنے کے علاوہ ہم نے بتایا کچھ خیالات ہیں کہ جن کو ہمیں نماز سے پہلے اور نماز کے دوران اور بعد میں اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ یہ کہ نماز کیا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے، میرے لیے میرے رب کی طرف سے تحفہ ہے، ان سے ملاقات کا ذریعہ ہے، جنت کی کنجی ہے۔ اس کے علاوہ نماز کے دوران اور کیا خیالات ذہن میں رکھنے ہیں تاکہ نماز میں دل لگا رہے، بھٹکے نہیں۔ ہم نے بتایا کہ نماز کے دوران ہم جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو سمجھ بھی سکیں، اگر سمجھ نہیں پا رہے تو اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس لیے کہ اگر بغیر سمجھے نماز پڑھی تو مطلب غافل، اور غافل کا انجام ہم نے دیکھا کہ ویل ہے، جہنم کا گڑھا ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ کم از کم ہماری نمازیں خاص لوگوں کی نمازوں کی طرح تو ہو جائیں، یعنی کہ خشوع والی تو ہو جائیں، غفلت سے تو نکل جائیں۔ کہتے ہیں کہ نو پین نو گین، تو پین تو ہمیں لینا پڑے گا تبھی اچھا رزلٹ آئے گا۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری نمازیں حقیقتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلامی کا درجہ پا جائیں، ہماری نمازیں صرف موشنز نہ ہوں، ان میں ایموشنز بھی آ جائیں۔ ہماری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نمازوں کو اپنے دربار میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر، یعنی پہلے ہم اس لائق تو اپنی نمازوں کو بنائیں، ہم خود اس لائق تو بنیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نماز کو قبول کریں، ہم کچھ کوشش تو کریں، ہم کچھ عمل تو کریں اپنی نمازوں کو بہتر کرنے کے لیے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے مشکل کاموں میں ایک اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ ہم کو اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہوگا، ہم کو اس چیز پر ثابت قدم رہنا ہوگا، ہم کو اپنے علم پر ضرور عمل کرنا ہوگا۔ ہم اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں، ہم نے جو کچھ نماز کو امپروو کرنے کے لیے سیکھا اس کے اوپر ہم عمل کریں گے، انشاءاللہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو نماز میں اور نماز کے باہر بھی خشوع والی زندگی کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔